جن کے صدقے زمین بنی آسماں بنا، غرض کائنات کی ہر چیز وجود میں آئی۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ بیکس پناہ میں ہمارا مل کر ایک بار محبت و عقیدت کے ساتھ مل کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پڑھے باواز سے بلند درود پاک اللہم بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سراپا گرد آلودہ لبادہ کر کے بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ تیرے کوچے میں ہم مرنے کا ارادہ لے کر بیٹھے ہیں، اور دعائیں مانگ لو سب شاہ بغداد کے صدقے، سنا ہے آج وہ دامن کشادہ کر کے بیٹھیں گے، سنا ہے آج وہ دامن کشادہ کر کے بیٹھیں گے۔ ہم کو اب بھی یقین ہے آقا تیری دعائی پر، ہم درد کو حد سے زیادہ کر کے بیٹھیں گے، ہم درد کو حد سے زیادہ کر کے بیٹھیں گے۔ حضرات گرامی، آئیے نعتیہ کلام کے دو تین شعر آپ کے سماعت و درست میں پہنچا دوں۔ بڑے بابا سے بلند درود پاک اللہم صل یا رسول اللہ، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محفل حضور قطب ربانی شہباز مکانی سیدنا محی الدین بڑے پیر عبد القادر جیلانی کے نام سے منسوب ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، یہ محفل بہت ہی برکت بابرکت والی محفل ہے، اور یہ محفل ہر ایک کو اپنے اپنے گھروں میں یہ سجانے کی، محفل کو رچانے کی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ بڑے نصیب والے ہیں جو غوث اعظم کا دیوانہ ہے، بڑے خوش قسمت والے ہیں وہ لوگ جن کو غوث اعظم سے بڑی محبت الفت ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، محبت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے بھائی صاحب نے اس چیز کی دلیل بھی پیش کر دی کہ دیکھو میں محبت بھی کرتا ہوں اور اس چیز کو ظاہر بھی کرتا ہوں۔ تو اسی وجہ سے بہت ہی یہ کمرہ اچھا لگ رہا ہے، اور صبح قرآن خوانی بھی ہم لوگوں نے یہاں مل کر کے قرآن شریف کی تلاوتیں کی تھی۔ حضرات کرام، اس کمرے کی جو تو رونقیں اور بھی زیادہ صبح کے بنسبت ہو چکی ہے۔ تو حضرات گرامی، اب آئیے نعتیہ کلام کے دو تین شعر آپ کے سماعت دہلیز میں پہنچا دوں، بغور سماعت فرمائے۔ نہ پوچھو ہمارے تصور کا عالم، ہمیں اس میں کیا کیا نظر آ رہا ہے۔ نہ پوچھو ہمارے تصور کا عالم، ہمیں اس میں کیا کیا نظر آ رہا ہے۔ کہ نہ پوچھو ہمارے، نہ پوچھو ہمارے تصور کا عالم، ہمیں اس میں کیا کیا نظر آ رہا ہے۔ کبھی اس میں کعبہ نظر آ رہا ہے، کبھی اس میں طیبہ نظر آ رہا ہے۔ نہ پوچھو ہمارے تصور کا عالم، ہمیں اس میں کیا کیا نظر آ رہا ہے۔ اور بصیرت ملی ہے، بصیرت ملی ہے، بصارت ملی ہے۔ نہ پوچھو مدینے میں جنت ملی ہے، میں شہر نبی میں مجھ کو یہیں سے وہ عرش معلا نظر آ رہا ہے۔ نہ پوچھو ہمارے تصور کا عالم، ہمیں اس میں کیا کیا نظر آ رہا ہے۔ آپ حضرات خاموش نہیں بیٹھے ہیں، جن کے نام سے سجائی گئی ہے، رچائی گئی ہے، اس محفل کو جن کے نام سے منور کیا گیا ہے، حضرات گرامی انہی کا نام آ رہا ہے۔ بغور اور شیخ سماعت فرمائے کہ وہ ہے شاہ جی
جیلا ہے شمع ولایت، بتاؤں میں کیا ان کی شان کرامت، کہ وہ گئے شاہ جیلا ہے شمع ولایت، بتاؤں میں کیا ان کی شان کرامت، وہ ہے غوث اعظم جو کر دے اشارہ تو مردہ بھی زندہ نظر نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اعلی حضرت، ثانی اعلی حضرت، حضور غوث اعظم، چشمے غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بریلی کے اختر کو کبھی دیکھتا تھا تو میں اپنے دل میں یہی سوچتا تھا، کہ بریلی کے اختر کو کبھی دیکھتا تھا تو میں اپنے دل میں یہی سوچتا تھا، زیارت رضا کی ہمیں ہو رہی ہے، وہ تاج الشریعہ نظر نہ پوچھو ہمارے تصور کا لمحہ، ہمیں اس میں کیا نظر آئے، چہرہ تمہارا نورانی یا عبد القادر جیلانی، یا عبد القادر جیلانی، مل کر پڑھیں انشاءاللہ مزہ آئے گا، چہرہ تمہارا نورانی یا عبد القادر جیلانی، یا عبد القادر جیلانی، پر نور تمہاری پیشانی یا عبد القادر جیلانی، یا عبد القادر جیلانی، غوث اعظم جب میں کہتا ہوں نام تمہارا لیتا ہوں، جب نام تمہارا لیتا ہوں، مٹ جاتی ہے پریشانی یا عبد القادر جیلانی، یا عبد القادر جیلانی، اغواس بھی تیرے ہیں اور ابدال بھی تیرے ہیں، اور ابدال بھی تیرے ہیں، ارے خواجہ ہے تیرے دل بر جانی یا عبد القادر جیلانی، یا عبد القادر جیلانی، مخدوم کا چوچا بھی تیرے اور وارث کلیر بھی تیرے، اور تیرے علی بھی ہے تیرے، اور شاہ منور تیرے، خواجہ تیرے دل بر جانی یا عبد القادر جیلانی، یا عبد القادر جیلانی، چہرہ تمہارا نورانی یا عبد القادر جیلانی۔ حضرات گرامی، حضور غوث پاک تو بہت بڑی دور کی بات، حضور صابر پاک کلیئر کو آپ دیکھ لیجئے، آپ خود اپنی نماز جنازہ پڑھائے تھے، وہ کیسے بس دو منٹ کے لیے ایک بات میں آپ کو بتا دوں، آپ حضرات پڑھے درود شریف اللہم صل علی وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، حضور شمس الدین ترک پانی پتی یہ صابر پاک کے خادم ہیں، یہ صابر پاک کے خادم ہیں، جہاں کہیں بھی حضور صابر پاک جایا کرتے تو اپنے خادم کو شمس الدین ترک پانی پتی کو لے کے جایا کرتے تھے۔ حضرات گرامی، حضور صابر پاک جہاں کہیں بھی جاتے، جب بھی جس حالت میں بھی رہتے، گھر میں رہتے، کھانا کھانے میں، سونے میں، اٹھنے جاگنے میں، ہر وقت آپ کو ساتھ میں رکھا کرتے تھے۔ کون وہ تھے؟ حضور شمس الدین ترک پانی پتی۔ حضرات گرامی، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ حضور شمس الدین ترک پانی پتی کہتے ہیں کہ حضور آپ بتائیے کہ فنا کسے کہتے ہیں، بقا کسے کہتے ہیں؟ کہ برادران ملت اسلامیہ، شمس الدین ترک پانی پتی کہتے ہیں حضور لوگ بولتے تو ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہے، فنا کسے کہتے ہیں، بقا کسے کہتے ہیں؟ حضور صابر پاک کہتے ہیں۔ بہت مختصر واقعہ میں بتاتا چلوں، آپ حضرات ذہن
ذہن کو قریب کر لیجیے۔ حضرات گرامی، حضور جو تو صابر پاک کہتے ہیں وقت آنے پر بتا دوں گا، یعنی جب میرا جب انتقال ہو جائے، میں جب انتقال ہو جاؤں، دنیا سے کوچ کر جاؤں، دنیا سے عزت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں چلے جاؤں، تو میری جو نماز جنازہ تم لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں پڑھانا، اور تم لوگوں میں سے کوئی بھی مجھ کو جو تو غسل بھی نہیں دینا، کفن و دفن بھی نہیں، کفن جو تو نہیں پہنانا۔ حضرات گرامی، ایک وقت ایسا آتا ہے، ایک زمانہ ایسا گزرتا ہے کہ وہ زمانہ تو گزرنے کے بعد حضور صابر پاک جو تو دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، دنیا سے جو تو آپ رخصت ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، اب جو ہے تو جب غسل دینے کی باری آتی ہے تو برادران ملت اسلام کیا ان کو ایک حجرے میں بند کر دیتے ہیں، دروازہ باہر سے بند کر دیتے ہیں، حجرے میں جو تو اندر رکھ کر کے، یعنی لاش کو اندر رکھ کر کے، حضور صابر پاک کو اندر کر کے باہر سے دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، کچھ دیر کے بعد پانی جھلکنے کی آواز آتی ہے، اب جو تو پانی جھلکنے کی آواز آتی ہے اور لوگ جو تو مرید سب جو تو باہر کھڑے ہوئے تھے۔ حضرات گرامی، پانی جھلکنے کی آواز آنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پانی جھلکنے کی آواز بند ہو جاتی ہے، تو برادران ملت اسلام کیا اب جو تو پانی جھلکنے کی آواز جب بند ہو جاتی ہے تو حضرات گرامی لوگ دروازہ کھولتے ہیں، باہر آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضور صابر پاک غسل دیے ہوئے ہیں، کفن و دفن پہنے ہوئے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ اب جو تو جنازے کو وہاں سے اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد میدان میں لے کر کے جاتے ہیں، جانے کے بعد اب جو ہے تو حضور صابر پاک کے جو تو کہنے کے مطابق جو تو کوئی جنازہ کی نماز میری نہیں پڑھانا، لہٰذا حضور صابر پاک کی جو تو جنازہ کو جو تو میدان میں لے کر کے جاتے ہیں۔ جانے کے بعد اب جو ہے تو لوگ سب لوگ جو تو صفوں کے سب بن چکے تھے، بن چکنے کے بعد لوگ اپنے اپنے جو تو صفوں میں جو تو یہ سیدھے کھڑے ہو گئے تھے، ہونے کے بعد اب جو ہے تو لوگ اشارہ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو جو نماز جنازہ کے لیے جو تو آپ جو تو کسی کو آگے بڑھایا جائے۔ حضرات گرامی، ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر نماز جنازہ پڑھانے کی اگر کسی کو حقدار ہے تو وہ صرف اور صرف شمس الدین ترک پانی پتی کو ہو، اس لیے کہ یہ ہر وقت ان کے ساتھ رہے ہیں، یعنی سفر میں ان کے ساتھ رہے، حجر میں ان کے ساتھ رہے، خلوت میں ان کے ساتھ رہے، جلوت میں ان کے ساتھ رہے، ہر وقت جو صابر پاک کے ساتھ میں رہے ہیں ان کا نام شمس الدین ترک پانی پتی ہے۔ برادران ملت اسلام کیا اب جو تو لوگ کہتے ہیں حضور آپ نماز جنازہ پڑھا دیجئے، اس لیے کہ آپ خاص مریدوں میں سے آپ جو تو ایک خاص مرید تھے، لہٰذا حضرات گرامی صفوں میں جو تو بڑے بڑے اولیاء کرام جو تو سب باندھے جو تو ہاتھ باندھے صفوں میں کھڑے ہوئے تھے۔ حضرات گرامی، اور بھی وقت کے مجدد عالم دین بھی کھڑے ہوئے تھے برادران ملت اسلامیہ، لیکن نماز جنازہ پڑھانے کے لیے شمس الدین ترک پانی پتی کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ شمس الدین آگے بڑھتے ہیں، بڑھنے کے بعد کہتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی جنازہ کی نماز نہیں پڑھائیں گے، لہٰذا میں بھی نہیں پڑھاؤں گا، آپ لوگ میں سے کوئی بھی نہیں پڑھائیں گے، اس لیے کہ میرے پیر و مرشد کا قول و فعل ہے۔ میرے پیر و مرشد نے کہا ہے کہ ایک گھڑ سوار آئیں گے، گھڑ سوار آنے کے بعد وہ جو تو گھڑ سوار جو تو گھوڑے سے نیچے اتریں گے، اترنے کے بعد وہ مصلی پر آئیں گے، آنے کے بعد جنازہ کی نماز وہی پڑھائیں گے۔ حضرات گرامی، اب انتظار ہو رہا ہے کب گھڑ سوار آئے، کب جنازہ کی نماز پڑھائے۔ حضرات گرامی، اتنے جو تو انتظار کرنے کے بعد کچھ دیر کے بعد دھول اڑتی ہوئی ایک گھڑ سوار آتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہو کر کے اپنے جو تو بدن پر نقاب ڈال کر کے ایک شخص آتے ہیں، آنے کے بعد جو تو ڈائریکٹ جو تو مصلی جائے نماز پر، یعنی جنازہ کی جو جائے نماز بچھی ہوئی تھی، حضرات کرام اس پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہونے کے بعد جنازہ کی نماز پڑھاتے ہیں، پڑھانے کے بعد گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، اب جانے لگتے ہیں۔ برادران ملت اسلام کیا شمس الدین ترک پانی پتی دامن تھام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور آپ ایسے نہیں جا سکتے، اس لیے کہ کل جو تو تاریخ لکھنے والے، کل جو تو مورخ جو ہوں گے، تاریخ لکھنے والے ہوں گے، جو ہسٹری لکھنے والے ہوں گے، جو کتابت لوگ ہیں، وہ ہم سے سوال کریں گے، اے شمس الدین ترک پانی پتی یہ بتاؤ کہ صابر پاک کی جنازہ کی نماز کس نے پڑھایا تھا، یہ بتاؤ کہ صابر پاک کی نماز جنازہ میں تو امامت جو تو کون کیے تھے۔ حضرات گرامی، اب جو ہے تو وہ گھڑ سوار کہتے ہیں کہ تم مجھ سے مت پوچھو، تم لوگ جو تو ان کو دفنا دو۔ حضرات گرامی، اب جو تو وہ شمس الدین ترک پانی پتی دامن کو تھام لیتے ہیں، وہ گھڑ سوار کیا کرتے ہیں، اپنے جو تو چہرے سے نقاب کو ہٹا دیتے ہیں، ہٹانے کے بعد ان کی جو تو پیر کی زمینیں جو تو کھسک جاتی ہے۔ حضرات گرامی، یہ دیکھ کر کے پریشان ہو جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں، حضور میں یہ کیا دیکھتا ہوں جو چارپائی پر لیٹے ہوئے، یہ کون ہے؟ آپ جو ہے تو گھوڑے پر سوار ہے، آپ کون ہے؟ یعنی ایک شکل جو ہے تو دو جگہ نظر آتے ہیں۔ حضرات گرامی، گویا کہ صابر پاک گھوڑے پر بھی سوار ہے، صابر پاک جو تو چارپائی پر جو تو لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی،
हुजूर साबिर पाक कहते हैं कि देखो 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 देखो, जब मैं जिंदा था, जब मैं बहयात था, तो मेरे जिंदगी में एक बार तूने एक सवाल किया था, हुजूर फना किसे कहते हैं, हुजूर बका किसे कहते हैं। लो आज मैं तुमको फना और बका का जवाब देता हूँ। देखो जो चारपाई पर लेटे हुए हैं वो फना है, और जो मुझको देख रहे हो मैं बका हूँ। यानी इंसानों को दो ताकतें मिलती है, एक रूह की ताकत मिलती है, एक रूहानी की ताकत, एक रूहानियत की ताकत मिलती है। बिरादरान मिल्लत इस्लाम क्या, जो अल्लाह के वली होते हैं, जो अल्लाह के महबूब होते हैं, उन्हें दो ताकतें दी जाती है। एक ताकत तो वो कि वो खुद जो तो अपनी जो तो हाजतों को पूरा करते हैं, और दूसरी वो ताकत है जो दूसरों के फुकारने पर, दूसरों के जो तो कहने पर वो जो तो आ जाते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लाम क्या, गोया कि हुजूर साबिर पाक जो तो खुद अपनी नमाज जनाजा अपने से पढ़ाए हुए थे, और